نفرت سے کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ اگر کوئی کاریگر مسلمان ہے اور کوئی فیکٹری مالک اگر غیر مسلم ہے تو نفرت سے کیا ہوگا؟ وہ کاریگر کو نکال دے گا۔ جب کاریگر کو نکال دے گا تو اس کے کارخانے کا بھی تو نقصان ہوگا نا۔ بھارت کے حالات بہت خراب ہیں، بہت زیادہ خراب۔ ہم تو سمجھتے بھی نہیں، ہم تو یوں سمجھیے کہ ہم تو ان پڑھ اور جاہل لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتہ کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ حکومت چلتی کیسے ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، سمجھدار ہوتے ہیں نا، جیسے بیمار آدمی کو شوگر ہو جائے نا، کسی کو بیمار ہو جائے، شوگر ہو جائے، ڈاکٹر کہتے کہتے تھک جاتے ہیں چینی نہ کھاؤ، مٹھاس نہ کھاؤ، شربت نہ پیو، لیکن وہ بیمار آدمی ہے بیچارہ، بس ایک گلاب جامن کھا لوں، بس ایک رسگلہ کھا لوں، وہ سمجھتا ہے کچھ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر جو جانتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کتنی تباہی ہے، بیمار نہیں جانتا۔ ہم تو جاہل لوگ ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا کہ جو ماہر اکنومسٹ ہے مسٹر کوشک باسو، جو چیف اکنومسٹ رہے ہیں ورلڈ بینک کے، دنیا کا جو بینک ورلڈ بینک، اور ہندوستان کے بھی وہ اکنومسٹ ایڈوائزر رہے 2009 سے 2011-12 تک، اور کارنیل یونیورسٹی کے وہ سینئر پروفیسر ہے، اکنومسٹ ہے، ماہر آدمی، اقتصادیات اور معاشیات کے ماہر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی حالت بہت خراب ہے، مہنگائی اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ بے روزگار ملکوں میں ہندوستان بھی اس کا سب سے زیادہ نمبر ہے۔ وہ کہتے ہیں 24% سے زیادہ یہاں پر در ہے بے روزگاری کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ غریب اور مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں ان کے لیے توجہ کرے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل جو پولرائزیشن چل رہا ہے نا، تقسیم، یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ مندر ہے، یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے، پولرائزیشن جو ہو رہا ہے، تقسیم جو ہو رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کے لیے بہت زیادہ، ہندوستان کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے، بنیاد کو کمزور کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا سری لنکا میں کیا ہو رہا ہے۔ جو سری لنکا میں ہو رہا ہے، خدا نہ کرے اگر حکومت نے توجہ نہیں کری مہنگائی کی طرف تو خدا نہ کرے ہو سکتا ہے وہ حالات پیدا ہو جائیں۔ اب آج کل جو حکومت ہے وہ تو لگی ہوئی ہے مندر اور مسجد کے اندر، اس کو خیال ہی نہیں ہے۔ معمولی سی چیز ہے دودھ، معمولی سی چیز ہے ڈبل روٹی، جو بیماروں کو پلایا جاتا ہے، جو ہسپتالوں میں دودھ پلایا جاتا ہے، جو ہسپتالوں میں ڈبل روٹی دی جاتی ہے، جو دودھ پیتے بچوں کے لیے دودھ ہوتا ہے۔ دودھ ہے کیا چیز؟ دودھ ہی مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، ڈبل روٹی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، دال چاول ہی مہنگے ہو رہے ہیں، سبزیاں مہنگی ہو رہی ہیں، تیل اور گھی مہنگا ہو رہا ہے۔ یہ ہم لوگ نہیں سمجھتے، ہم تو سمجھ رہے ہیں مہنگا ہو رہا ہے۔ جو ماہر ہے نا اکنومسٹ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کتنا تباہی کی طرف جا رہا ہے، ہم نہیں سمجھ رہے۔ جیسے بچے ہوتے ہیں نا وہ نہیں سمجھتے، جو بڑے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ آج کل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج کل یہی تو ہے نا، بس 7 سال ہو گئے، 7 سال 2015 میں جو اخلاق کی لنچنگ ہوئی تھی دادری کے اندر، جب سے لے کے اور آج تک 7 – 7.5 سال ہو گئے، اقلیتیں اور مسلمان بہت پریشان ہیں، بہت پریشان۔ اور کوئی بھی حکومت کا کوئی ایک لیڈر بھی فرقہ پرستی کی مذمت نہیں کرتا۔ فرقہ پرست لوگ جو ہیں، شرپسند عناصر جو ہیں، جو نفرت پھیلانے والے ہیں، وہ کھلے عام پھر رہے ہیں، ان کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ بھئی ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو حکومت کی طرف سے کوئی آدمی اس کو ڈانٹ دے، روک دے، نہیں روک نہیں رہے۔ اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ نفرت ہی نفرت۔ نفرت سے کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ اگر کوئی کاریگر مسلمان ہے اور کوئی فیکٹری مالک اگر غیر مسلم ہے
تو نفرت سے کیا ہوگا؟ وہ کاریگر کو نکال دے گا. جب کاریگر کو نکال دے گا تو اس کے کارخانے کا بھی تو نقصان ہوگا نا. بھئی کاریگروں سے ہی تو کارخانہ چلے گا. اگر آپ کاریگروں کو نکال دو گے تو پھر کارخانہ کہاں چلے گا آپ کا؟ ہم جو خریداری کر رہے ہیں، کسی مارکیٹ میں جا کے اگر ہم کچھ خرید رہے ہیں، وہ یہ کہے گا کہ میں تو تم کو بیچتا ہی نہیں، تو اس کی دکان کیسے چلے گی؟ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، نفرت جو ہو جائے گی، جو کمیونلزم ہو جائے گا، جو سامپردائکتا ہو جائے گی، جو فرقہ پرستی ہو جائے گی، اس کی وجہ سے ملک برباد ہو رہا ہے.